بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 157 ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک میں سکندر بخت نہیں 10,000 کا نوٹ تھا، لیکن اپنے خوش بخت ہونے پر کسی کا یقین اتنا کامل نہیں ہوتا کہ میری تصویر لے کر صبح سے شام تک چہ و بازار میں سرگرداں رہے اور دستے بعد دعا رہے کہ رات چلتے نصیب کھل جائیں۔ گلی کے نکڑ پر گاڑی کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے رابعہ اور محسن کے مشورے کی ضرورت بھی تھی، محسن کی عملی مدد کی ضرورت بھی اور گاڑی کی بھی، لیکن اندر صرف محسن کو دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ رابعہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ البرٹ وکٹر ہاسپٹل گئی ہے، محسن نے ٹیڈی کی بان والی چارپائی پر لیٹے لیٹے کہا۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اطمینان سے سگریٹ کا دھواں چھت کی جانب ارسال کر رہا تھا۔ اور تو نے اسے جانے دیا؟ میں نے اس کے پاس ہی بیت کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ وہ نازو سے ملنے گئی ہے، اپنی غیر سرکاری سوکن سے۔ محسن بولا، بقول شاعر غم پہ مشترکہ ہے احسان غم الفت کے، اور وہاں جو ڈبل ایس آئی بیٹھا ہے ہم سب کا مشترکہ دشمن، میں نے برہمی سے کہا۔ اور وہاں جو ڈبل ایس آئی بیٹھا ہے ہم سب کا مشترکہ دشمن، میں نے برہمی سے کہا۔ وہ اب سنگل ایس آئی رہ گیا ہے، صرف سید اکرام شیخ۔ محسن بولا، اس نے پولیس کی نوکری کو لات مار دیا، اب وہ کسی سے نہیں ملتا اور کوئی بات نہیں کرتا۔ نازو بہت پریشان تھی، اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، کیونکہ نازو خود کو مجرم سمجھتی ہے اور اکرام شیخ دور احساس جرم کے رد عمل کا شکار ہے، جبکہ اس کے والدین ساری خرابی کا ذمہ دار مجھے سمجھتے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نے ہی نازو کو بلایا تھا، رابعہ آئے گی تو معلوم ہوگا۔ محسن نے کہا، اس نے تو خیریت معلوم کرنی چاہی تھی، نازو نے خود بات کی اور اسے بلایا۔ رابعہ کچھ تعمیل کر رہی تھی، لیکن نازو نے اسے یقین دلا دیا کہ اس میں کوئی چال نہیں ہے اور اکرام شیخ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اب کچھ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں رہا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ یہ ایک شدید نفسیاتی رد عمل ہے، نروس بریک ڈاؤن کی ایک صورت۔ اکرام شیخ کو نارمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا، ابھی تو وہ 24 گھنٹے نازو کے پاس بت بنا بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی سے کچھ کہتا ہے نہ کسی کی بات کا جواب دیتا ہے۔ رات کو بھی اسے خواب اور گولیاں دے کر سلایا جاتا ہے۔ رابعہ نے کہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے کون گرفتار کر سکتا ہے، ابھی تک اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے۔ بے شک وہ رضوی صاحب کے گھر سے فرار ہوئی تھی، لیکن رضوی صاحب اس کو فرار نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی مرضی سے وہاں رہتی تھی، نظر بند نہیں تھی۔ یہ بات آن ریکارڈ آ جائے کہ پولیس کو اس کی نگرانی یا تعاقب پر مامور کیا گیا تھا تو رضوی صاحب کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ اب پھر ایسا ہی کریں تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاسپٹل سے کوئی اس کے پیچھے لگ جائے گا، وہ ہاسپٹل سے سیدھی ادھر نہیں آئے گی۔ محسن نے کہا، مندر کے پاس جائے گی، اسے اپنی رقم بھی مندر کو دینا تھی کہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھے، 1,24,900 اور کچھ تقریباً 45 بینک میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی مینیجر کو؟ محسن بولا، ڈپازٹ میں اتنی کمی واقع ہو گئی این کلوزنگ سے پہلے، الف دین غائب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں اس کے گھر گیا تھا، وہ صبح منہ اندھیرے بیوی بچوں کو لے کر نکل گیا۔ محسن ایک دم اٹھ بیٹھا، اس کا مطلب ہے وہ پکڑا نہیں گیا؟ ہاں، اس نے پاگل پن میں موقع سے فائدہ اٹھایا اور فتح شیر کو قتل کر دیا۔ اگر اسے دلاور کے ٹھکانے کا علم ہوتا تو وہ اسی دیوانگی میں دلاور کو بھی مار جاتا۔ میں نے کہا، وہ ہمیں بھی مار کے جا سکتا تھا۔ محسن نے کہا، ہم جاگتے تو معلوم ہوتا کہ یوم خشر ہے، وہ ہمیں مجرم نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، ورنہ یہی کرتا، اس نے تجھے مجرم سمجھ کے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ محسن بولا، لیکن بعد میں حالات نے اس کی سوچ بدل دی۔ میں نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا اور ہم اس کے مجرم نہیں تھے، مجھے ڈر ہے وہ اپنی بدحواسی کے باعث نہ پکڑا جائے۔ محسن نے کہا، خوفزدہ ہو کے فرار ہونے والے مجرم کا رویہ خود اس کو مشکوک بنا دیتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا تو ہم اسے کوئی بے وقوفی نہ کرنے دیتے۔ اب یہی حماقت کیا کم ہے، وہ بلا وجہ اپنا گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس کے ایک پڑوسی نے بھی اسی قسم کے شک کا اظہار کیا تھا۔ شک تو ہوگا، وہ جہاں بھی جائے گا کسی عزیز کے پاس یا کسی دوسرے شہر میں، کیا لوگ پوچھیں گے نہیں کہ ایسی کون سی آفت آ رہی تھی لاہور میں جو تم نے ہجرت کی، بچی کا سکول چھڑا دیا اور بیوی کو بے گھر کیا؟ اسے سب کو مطمئن کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، بچی سے بھی کوئی جھوٹ تو بولا ہوگا اس نے۔ محسن نے کہا، ہاں، اس کے ٹرمینل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے سکول جا کے معلوم ہوا۔ میں نے کہا، جب بھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ محسن نے کہا، اور پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو سب بک دے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، کم سے کم آج۔ میں نے کہا، اور میں اس مولد سے فائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہوں۔ ظاہر ہے اب فتح شیر کی لاش کے دریافت ہونے کا امکان نہیں رہا، لیکن اب تک پولیس کو اس کی پوری اسرار گمشدگی کا علم ہو گیا ہوگا، اس سے ہمارے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، پولیس اسے تلاش کرتی پھرے، البتہ یہ خبر اپنے چودھری دلاور صاحب کو ملے گی تو ان کے لیے فکر کی بات ہوگی، کل تک انہیں بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ فتح شیر کی گمشدگی کا دلاور سے بھی تعلق نہیں ہے تو یہ بات صرف ہم جانتے ہیں، یا اس پر وہ 4 ماتحت شک کر سکتے ہیں جو اس کے شریک جرم تھے، لیکن وہ بھی اپنے شک کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خبر کسی اخبار میں اشاعت کے قابل سمجھی گئی تو نہایت غیر نمایاں مقام پائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے چودھری صاحب اخبار کا مطالعہ سرسری کرتے ہوں، مصروف آدمی سرخیوں پر ہی نظر ڈالتے ہیں، لیکن فرض کرو کل وہ خبر دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی کافی وقت ہے، ابھی 3:15 بجے ہیں،
कल सुबह 7:15 से पहले वो अखबार नहीं देखेंगे। 16 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तेरी खोपड़ी में कोई प्लान है तो उसका ब्लू प्रिंट निकाल। ब्लू प्रिंट? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मियां किस कदर उरियानी और फाशी भरी हुई है तुम्हारे अफकारों ख्यालात में। क्या सिर्फ प्रिंट कह देना काफी नहीं था? मैंने कहा ब्लू का लफ्ज इंतहाई गैर इखलाकी है मियां। लोग सिर्फ आसमान क्यों नहीं कहते, नीला आसमान क्यों कहते हैं? वो बेहयाई से बोला। और समंदर के किनारे एक कीड़ा मिलता है ब्लू बोतल, उसे सिर्फ बोतल क्यों नहीं कह देते? बड़े जोर से काटता है जालिम। अच्छा, इतना अर्ददा और अबदीदा होने की जरूरत नहीं है। मोहसिन उठ खड़ा हुआ। बाहर चलकर बात कर लेते हैं उनसे। मैंने टेप रिकॉर्डर उठाया। 2 में से एक फादल टेप की कॉपी हमने गाड़ी में रखी और असल टेप रिकॉर्डर में फिट कर दी। दूसरी कॉपी को हमने डैडी के घर एक महफूज गोशे में छुपा दिया। मैं और मोहसिन मुख्तलिफ दुकानों में फिरते रहे जहाँ पब्लिक टेलीफोन का बोर्ड नजर आया, लेकिन हर जगह टेलीफोन ऐसी जगह मिला जहाँ दुकानदार सर पर मौजूद रहता था और तमाम गुफ्तगू सुन सकता था। फिर एक होटल के लाउंज में हमें मौका मिल गया। वो बहुत बड़ा होटल था और उसके हाल में काउंटर बाईं जानिब था तो टेलीफोन दाईं दूसरे किनारे पर एक कैबिन में लगा हुआ था। मैंने मोहसिन को समझाया कि इसे क्या कहना है। नंबर मिलाते उसके पीए ने बात की। मैंने रिसीवर से कान लगा दिया। चौधरी दिलावर साहब नहीं है, वो अय्यारी से बोला। क्या काम है? जब वो मौजूद ही नहीं है तो काम क्या बताऊं? मोहसिन ने आवाज बदल कर कहा। उन्होंने ही कहा था कि फोन कर लूं। अच्छा, नाम बता दे अपना और फोन नंबर दे दे, पीए ने कहा। आएंगे तो बता दूंगा। फतेह शेर है मेरा नाम, मोहसिन ने घुरा के कहा। बस इतना ही काफी है। क्या बात है भाई? चौधरी दिलावर की आवाज आई। वो किसी इंटरकॉम पर तमाम गुफ्तगू सुन रहा था और शायद टेप भी कर रहा था। मोहसिन ने रिसीवर मुझे थमा दिया। आपकी गाड़ी में जो रेडियो है अपने चौधरी साहब, मैंने कहा, उसमें FM बैंड तो होगा। सिकंदर कोई और खेल खेलना चाहते हो? दिलावर ने कहा। ये फतेह शेर कौन है? रेडियो तो है तुम्हारी गाड़ी में, मैंने कहा। 2 बैंड का हुआ तो एक FM होगा, दूसरा AM। अगर तीसरा बैंड हुआ तो शॉर्ट व्यू होगा। ठीक आधे घंटे बाद FM पर रेडियो को ट्यून करना। अगर तुम पुलिस को भी सामीन में शामिल करोगे तो यकीन करो ठीक 1.5 घंटे बाद वो तुमको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। हो सकता है पहले ही ले जाएं, लेकिन 90 मिनट बाद तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अकेले हमारी नशरियात सुनो और इस बात को खेल मत समझना दिलावर। तुम्हारे और तख्तेदार के दरमियान यही 90 मिनट हाइल है। इकबाल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। कले की दीवार के पीछे आवाज साफ सुनाई देगी। फैक्ट्री में शीशे बंद करके बैठोगे कार के तो देखने वाले क्या समझेंगे? एंटीना ऊंचा रखना। FM बैंड पर उसके बगैर शोर ज्यादा आता है। मैंने रिसीवर रख दिया। मुझे अपनी कामयाबी का यकीन आ गया था। अगर चौधरी दिलावर ने उसे मजाक समझा होता तो वो मेरी इतनी लंबी बात ना सुनता और दरमियान में दखल जरूर देता, बरम होता या धमकियां देता, मेरा मजाक उड़ाता या सिरे से बात ही ना सुनता। लेकिन उसने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी थी। चौधरी दिलावर को अपनी कार में फैक्ट्री से पार्क तक पहुंचने में मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे। हम भी यही चाहते थे, वो पहले पहुंच जाए ताकि हमें आता ना देखे। आधे घंटे की बजाय हमने 40 मिनट बाद कार को लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक में शामिल कर दिया। लेकिन पुल से पहले इकबाल पार्क आ गया और हम दाईं तरफ घूम गए। मेरी नजर ने चौधरी दिलावर की कार को 100 गज के फासले पर बहुत सी दूसरी कारों के दरमियान देख लिया था। उसे नुमायां करने वाला उसकी गाड़ी के रेडियो का एंटीना था जो 10 फुट के करीब ऊपर निकला हुआ था और धूप में चमक रहा था। मैंने गाड़ी को अंदाजन 40 गज के फासले पर इस तरह पार किया जैसे बहुत सी दूसरी गाड़ियां खड़ी थी, एक दूसरे के मुतवाजी और सड़क पर थोड़ी सी तिरछी। ये सब यादगारें पाकिस्तान देखने के लिए आने वाले लोग थे जो हर रोज इसी तरह आते रहते थे। मुल्क के किसी भी हिस्से से लाहौर आने वालों के लिए इस तारीखी हैसियत रखने वाली यादगार का नज़ारा बड़ी अहमियत रखता था। लेकिन खुद लाहौर के रहने वाले भी इकबाल पार्क में सैरो तफरीह के लिए आते थे। दूर दूर तक फैले हुए पार्क में मर्दों, औरतों, बच्चों की टोलियां लान पर जमा थी या इधर उधर गश्त कर रही थी। हमारी और दिलावर की कारों के दरमियान कम से कम 20 दूसरी कारें खाइल थी। चुनाचे वो कोशिश करता तब भी हमें देख नहीं सकता था। मैंने FM माइक्रोफोन निकाला और वक्फे वक्फे से दिलावर को मुखातिब करने लगा। मुझे अंदाजा तो था कि वो 10 मिनट से रेडियो की सुई को इधर से उधर घुमा रहा होगा। कहीं से कोई आवाज सुनाई थी। वो एंटीना बुलंद किए बैठा था जिसका मतलब ये था कि अभी तक वो मायूस नहीं हुआ है। 5-10 सेकंड बाद फिर वो बैंड को ट्यून करता होगा। मैंने उसे 10 मिनट दिए और इस अरसे में हेलो दिलावर, दिस इज MRS हेलो दिलावर कहता रहा। एक बार ट्यून कर लेने के बाद मेरी आवाज उसके कानों में रेडियो के स्पीकर की जबान से साफ पहुंच रही होगी, लेकिन वो जवाब देने से कासिर था। मोहसिन ने बाहर निकलकर उसकी कार की पोजीशन पर गौर किया और ये देखा कि कोई दूसरी गाड़ी इस वक्त हरकत में तो नहीं आई। हाथ से उसने मुझे ऑल ओके का सिग्नल दिया, लेकिन मैं वही दोहराता रहा। हम उसकी जगह ABC या XYZ भी कह सकते थे, ताहम वो बेवकूफ नहीं था और उसका MRS से मोहसिन राबिया सिकंदर समझ लेना बईदज क्यास ना था। 10 मिनट तक यही बकवास सुन सुनकर वो पागल होने के करीब होगा, लेकिन उसके लिए रेडियो बंद करके चले जाना भी इतना ही मुश्किल काम था। वो मेरी आवाज पहचान कर रुकने पर मजबूर था। मिलाकर मैंने टेप रिकॉर्डर में केस लगाया और उसका वॉल्यूम इतना रखा कि आवाज गाड़ी से बाहर ना जाए।
سردیوں کی وجہ سے لوگ گاڑیوں کے شیشے بند ہی رکھتے تھے، خصوصاً اس سرد ہوا سے محفوظ رہنے کے لیے، ورنہ گرمیاں ہوتی تو ہماری حالت خراب ہو جاتی اور نہ جانے کتنے لوگ ہمیں مشکوک نظروں سے گھورتے۔ ایف ایم مائکرو فون کو ہم نے ٹیپ ریکارڈر کے اسپیکر کے بالکل سامنے رکھا، جہاں اسپیکر کی آواز بدم پڑتی تھی وہاں میں والیوم بڑھا دیتا تھا۔ فتح شیر مر گیا تھا، لیکن ٹیپ پر اس کی وہ آواز زندہ تھی جس میں اس نے گزشتہ شب اپنے ہر گناہ کا اور ہر جرم کا رضاکارانہ طور پر اعتراف کیا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اس پر کتنے مقدمات قائم ہوتے، میں نے سوچا۔ تابو کی لاش کو راول ڈیم میں غرق کرنے کے علاوہ راول ڈیم اچانک میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ راول ڈیم تو لاہور سے 180 میل دور تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے آخری پہر میں اتنی دور جائے اور اگلے دن یوں لوٹ آئے کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو؟ 70-80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جانے والا بھی 4 گھنٹے سے پہلے راول ڈیم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شہر میں رفتار کا اوس بہت کم ہو جاتا ہے، پھر یہ کیسے ہوا کہ فتح شیر نے اپنی کارروائی رات کے اندھیرے میں مکمل کر لی؟ ناممکن۔ وہ کسی طرح بھی صبح 8-9 بجے سے پہلے راول ڈیم نہیں پہنچ سکتا تھا، اور 8-9 بجے سورج نکل آتا ہے۔ راول پنڈی کی کوہر آلود منجمد صبح میں دھوپ بھی چاندنی لگتی ہے، لیکن روشنی ضرور دیتی ہے۔ ایسے وقت میں کسی لاش سے بن بھر وزن کا پتھر باندھنے اور اسے ڈیم کی جھیل میں غرق کرنے کی کارروائی کیسی ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ بہت کچھ سچ بتا گیا، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس نے مجھے بھی غلط بتائی۔ خود مجھے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ محض ایک لاش کو ٹھکانے لگانے کی خاطر کون 400 میل آتا جاتا ہے، اور پھر پولیس والے جو زندہ کو دن دہاڑے ٹھکانے لگا دیں، وہ ایک لاش لے کر راول پنڈی جائیں گے، راوی جیلم اور چناب کو عبور کر کے راول ڈیم کی جھیل کے پانی میں لاش غرق کریں گے۔ معلوم نہیں اس وقت کیوں میں نے غور نہیں کیا، شاید میں نے غور سے سنا ہی نہیں تھا کہ وہ راول ڈیم کہہ رہا ہے۔ خیر وہ نہیں تو کیا اس کے ساتھ جانے والے 4 ماتحت تو ہیں۔ لاش انہوں نے بحکم افسر اعلیٰ ٹھکانے لگائی ہوگی، اور فرض شناسی، فرما برداری اور تعاون کے اس مظاہرے کا انعام ان کو یہ ملا ہوگا کہ راتوں رات ان کے بینک بیلنس میں 1 لاکھ کے آدھے بڑھ گئے ہوں گے۔ وہ اب بھی صحیح بتا سکیں گے کہ لاش کہاں ہے۔ فتح شیر تو انہیں ہدایت دے کر گھر چلا گیا ہوگا۔ اصل کام کرنے والے تو وہی تھے، انہوں نے کس حد تک افسر اعلیٰ کے حکم پر عمل کیا یہ وہی بتائیں گے۔ کیس ختم ہوا اور خود کار نظام نے کیس ریکارڈ کو کھٹ سے آف کر دیا۔ یہ انٹرویل ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ کیسی فلم ہے؟ ظاہر ہے میرے سوال کے جواب میں دلاور نے کوئی زبردست گالی دی ہوگی، لیکن وہ میں نے نہیں سنی۔ محسن خنس پڑا۔ تمہاری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے مجھے، محسن بولا۔ تم ہماری آواز کتنی صاف سن رہے ہو، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم 3 میل دور سے اپنی شبیہ مبارک تم کو ارسال نہیں کر سکتے، ورنہ تم ہمارا دیدار کر کے بھی خوش ہوتے۔ باعث زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں پکچر، ٹیلی فون اور شارٹ سرکٹ یا کلوز سرکٹ ٹی وی عام ہے، میں نے کہا، لیکن یہاں تو تمہارے جیسے وسائل رکھنے والے شخص کے پاس ایک ایف ایم مائکرو فون تک نہیں ہے، میں نے کہا۔ حالانکہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے، تم تو ہر چیز اسمگل کرتے ہو، یہ بھی منگوا لو، محسن بولا۔ جیسے ہم نے منگوایا ہے جرمنی سے۔ ہماری ان تمام باتوں کا مقصد صرف اسے گمراہ کرنا تھا، تاکہ وہ سمجھے کہ ہم واقعی 3 میل دور سے بات کر رہے ہیں، اور 3 میل کی رینج کا یہ ایف ایم مائکرو فون ہم نے لوکل مارکیٹ سے نہیں لیا۔ اگر تم کوشش کرو تو ہمارے درمیان وائرلیس رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ چھوٹا موٹا 150 گز کی رینج والا مائک شاید خال روڈ سے مل جائے، محسن نے کہا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم آج ہی کوشش کرو، میں نے کہا۔ شام کو پھر بات ہوگی تم سے۔ شام تو ہو گئی ہے، محسن نے مجھے ٹوکا۔ رات کہو۔ بے شک چودھری صاحب کی نظر میں دنیا اندھیری ہو رہی ہے، نہیں شام ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ ہم سورج غروب ہونے سے پہلے بات کرنا پسند کریں گے۔ پھر تو چودھری صاحب کو اسی وقت جانا پڑے گا، محسن بولا۔ میرا مطلب ہے یہ بتائیے پروگرام ختم ہوتے ہی۔ ہاں یار، خیر اب باقی پروگرام شروع کرتے ہیں، میں نے کہا۔ چودھری صاحب بہت بے چین ہوں گے۔ بے چین؟ محسن انصا مشتعل ہوں گے بھائی، گالیاں دے رہے ہوں گے۔ افسوس کہ ہم ایک نہیں سن رہے۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ گالیوں کی یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے۔ ہم ان کے آبا و اجداد کا سارا شجرہ نسب چڑیا گھر میں رہنے والوں سے ملا سکتے ہیں، لیکن ہم شرفا ہیں، میں نے کہا۔ اپنی زبان خراب نہیں کرتے۔ لیجئے انتظار ختم ہوا، گالیاں مت بکیے، ڈرامہ سنیے۔ محسن نے کیس کو پلٹ کر آن کر دیا۔ میں نے اور محسن نے باہر نکل کر گاڑی لا کی اور احتیاط کے ساتھ دوسری گاڑیوں کی اوٹ میں آگے بڑھے۔ دلاور کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ اس کی تمام تر توجہ آواز پر ہوگی۔ بعد میں دوبارہ غور سے سننے کے لیے وہ سب ریکارڈ بھی کر رہا ہوتا تو عجب نہ تھا۔ میں اور محسن عین اس کی گاڑی کے پیچھے جا پہنچے۔ اب درمیان میں صرف ایک کار تھی۔ ادھر ادھر نگاہ ڈال کے محسن نیچے ہوا تاکہ بیک ویو مرر میں نہ آئے۔ پھر اس نے دلاور کی کار کے پچھلے دونوں پہیوں کے نیچے وہی لکڑی کے ٹکڑے رکھے جن میں کیلیں 1 انچ اوپر نکلی ہوئی تھی اور جن سے رابعہ نے ایک بار پولیس کی پیش قدمی روک دی تھی۔ ہم لوٹ کر آئے تو کیس کا آخری حصہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ 5 منٹ کے بعد اسپیکر میں صرف سرسراہٹ رہ گئی تو میں نے مائک اٹھا لیا۔ فی الحال جو کچھ تم نے سنا اس سے زیادہ سنانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس سے تم کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم نے جس سارے پر بھروسہ کیا تھا وہ کتنا ناپائیدار تھا۔ جب وقت آئے گا تو وہ خود کو بچائے گا، تم کو نہیں، اور کیس کی موجودگی میں فتح شیر کے بچنے کی امید بھی نہیں۔
तुम कैसे बचोगे? इस पर गौर कर लो, तुमने हमारी आवाज और ये गुफ्तगू टेप करने का बंदोबस्त जरूर किया होगा। इस टेप को एक बार फिर सुनकर हमसे बात करना चाहो तो 2 घंटे बाद, इस वक्त 6:10 हुए हैं, पूरे 8 बजे रीगल पर ट्रैफिक का शोर गुल होगा। मोहसिन ने कहा, बागी जना का पार्किंग एरिया जो लाहौर जिम खाना की तरफ है, इंतहाई मुनासिब जगह है। तुम ना आए तो हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि तुम बात नहीं करना चाहते। ये बात ज़हन में रखना कि गुफ्तगू टेलीफोन पर नहीं होगी। FM बैंड हमारी गाड़ी में भी है, मैंने कहा। माइक्रोफोन बंद करके मैंने टेप को भी ऑफ किया और बाहर देखने लगा। मोहसिन ने गाड़ी को थोड़ा सा बैक किया और मुझे दिलावर की गाड़ी का पिछला हिस्सा नजर आया। गाड़ी थोड़ा सा पीछे हुई और उन लकड़ी के ब्लॉकों पर चढ़ गई जिन पर 1 इंच से लंबी नोकीली कीलें उभरी हुई थी। उसे झटका सा लगा होगा और उसके साथ ही गाड़ी बैठने लगी। मैंने दिलावर को बाहर आते देखा। वो बेबसी के साथ दोनों टायरों को फ्लैट होते देख रहा था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी होगी कि हमने उसके इनामाक से फायदा उठाया और कार को बेकार कर गए। उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा करके मुझे बहुत मुसर्रत हुई, एक बचकाना सी खुशी थी। पहले तो दिलावर के लिए यह फैसला करना मुश्किल साबित हुआ होगा कि टेलीफोन पर मेरा पैगाम वसूल करने के बाद उसे क्या करना चाहिए। पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, किसको साथ लेकर जाना चाहिए, या वही करना चाहिए जो हमने किया था। मैंने इतने संजीदा लहजे में बात की थी और ऐसे खतरनाक अल्फाज में धमकी दी थी कि वो डर गया। उसे अब हमारे मुतल्लिक खुशफहमी कोई नहीं थी। ये ख्वाबो ख्याल की बात हो गई थी कि हम बालिहाज़े उम्र कम है या हमारा तजर्बा उसके मुकाबले में कम है। अब बदमाशी में उसकी ताकत का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते कि उसके मुकाबले में हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं और वाहियारी या मकारी के खरबे इस्तेमाल कर सकता है जो हम सादालू और शरीफ लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। उसका तनहा आना ये जाहिर करता था कि उसने हमें बराबर का हरीफ तस्लीम कर लिया है और हमारी कोई बात उसके लिए गैर अहम नहीं रही। मेरी उर्फत शेर की गुफ्तगू सुनते ही ये एहसास शिद्दत से उभर आया होगा कि दिफाई जंग लड़ने वाले अब जारहियत पर उतर आए हैं और वो दुश्मन जो कानून के बोरचे में रहकर लड़ता था ला कानूनियत की ताकत में उसके बराबर होने का सबूत देने के लिए आगे बढ़कर हमले करने लगा है। रहमत कबाड़ी की लाश अरसाल करके हमने दिलावर के गुरूर पर पहली कारी ज़रब लगाई थी। अभी वो इस शिकस्त की तलखी का जायका भूला भी ना था कि हमने उसे ताफू के कत्ल में मुलव्वस करने की कोशिश की। उसने ये महाज पैसे की ताकत से सर कर लिया था, लेकिन अब अचानक उस पर खौफनाक इंकिशाफ हुआ था कि वो आर्दी कामयाबी उसकी कितनी बड़ी शिकस्त का सामान बन गई है। उसने 5 लाख गंवा दिए थे। ये खतरा अपनी जगह मौजूद था। उस पर दूसरे कत्ल का इल्जाम भी आ सकता है जिसके बाद उसकी जमानत मनसूख हो जाएगी और उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। शायद वो सीधा फतेह शेर के पास जाता, उसे टेप सुनाता, गालियां देकर कहता 5 लाख वापस कर, मुझे उस मुसीबत से निजात दिलाने की सूरत पैदा करो वरना मेरे साथ तुम भी गए। लेकिन अब यह भी मुमकिन नहीं रहा था। एक टायर तो वो बदल सकता था, लेकिन दूसरे टायर के लिए जरूरी था कि किसी पेट्रोल पंप तक जाए और पंक्चर लगा के लाए। मैंने उसे एरियल नीचे करके चारों तरफ निगाह डालते देखा। पागल का बच्चा मोहसिन सा देख रहा है कि हम कहीं आसपास हैं तो कहाँ है। सख्त तैश में होगा, हमने इतनी जुर्रात कैसे की, मैंने कहा। उसकी आंखों में धूल झोंक कर लौट गए और अब वो सोचने पर मजबूर होगा कि जो लोग इतना करीब आके टायर फ्लैट कर सकते हैं वो कार के नीचे टाइम बम रख के या डायनामाइट लगा के भी जा सकते हैं, मोहसिन बोला। उसी वक्त दिलावर ने एक टैक्सी रोकी। मेरा ख्याल था कि वो एक टायर की जगह स्पेयर व्हील लगा के उसी टैक्सी में दूसरा टायर ले जाएगा और पंक्चर लगवा के ले आएगा, मगर दिलावर ने इतनी जिस्मानी मुशक्कत और ज़हनी कोफ्त बर्दाश्त करने के मुकाबले में कार वहीं छोड़ जाना बेहतर समझा। वो खुद टैक्सी में बैठा और सीधा निकल गया। गालबन उसने तय किया था कि ड्राइवर बाद में आके गाड़ी ले जाएगा। क्या ये हो सकता है मोहसिन खान कि हम दिलावर की मदद कर दें? मैंने कहा। तेरा मतलब है गाड़ी को यहाँ से ले जाएं? मोहसिन ने खुश होकर कहा। ये तो मैं भी सोच रहा था। मोहसिन ने कार को दिलावर की गाड़ी के पास ले जाकर रोका। हम दोनों पूरे एतमाद के साथ उतरे। मैंने दरवाजे के बंद शीशे में झांका। ड्राइवर की सहूलियत की खातिर दिलावर ने कार की चाबियां लगी छोड़ दी थी और दरवाजा लॉक कर दिया था। अपने हुलिये एतमाद से हम कार चोर नजर नहीं आते थे, बल्कि ये मालूम होता था कि एक कार वाला दूसरा कार वाले की मदद कर रहा है। हमारा सबका तजर्बा था कि गाड़ियों के दरवाजे खोलना मुश्किल नहीं होता और अमूमन कोई ना कोई चाबी डोर लॉक में लग जाती है। मोहसिन ने यके बाद दीगरे 3-4 चाबियों को आजमाया और एक को थोड़ा सा हिलाने से अंदर की वो डोर नाब उठ गई जिसने दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया था। मैंने इत्मीनान से चाबियां निकाली और पीछे से डिक्की खोली, स्पेयर व्हील और जैक निकाले और मोहसिन ने एक पंक्चर होने वाले टायर का व्हील खोलना शुरू किया। किसी ने हमारी इस कार्रवाई को काबिले गौर नहीं समझा, ना हमारे करीब से पैदल गुजरने वालों ने, ना किसी दूसरी गाड़ी में आने जाने वाले ने। मैंने मोहसिन की मदद की और जितनी देर में वो स्पेयर व्हील लगा के फारिग हुआ, मैंने गाड़ी के दूसरे व्हील को जैक पर उठा लिया। इस सब काम में 15 मिनट भी नहीं लगे थे। फिर मैंने दूसरा नाकारा टायर अपनी गाड़ी में रखा और उसे एक पेट्रोल पंप पर ले गया जो कुछ पीछे एक मोड़ पर था। पंक्चर लगवा के हवा भरवाने और वापस आने में मुझे आधा घंटा लग गया। उस वक्त तक इधर उधर की गाड़ियां जा चुकी थी और उनकी जगह नई गाड़ियों ने ले ली थी।
محسن اطمینان سے بونٹ کا سہارا لیے کھڑا تھا اور گاڑی جیک پر یوں کھڑی تھی جیسے کوئی ایک مصنوعی ٹانگ پر سیدھا کھڑا ہو۔ میں نے ٹائر اس کے حوالے کیا اور اس نے 10 منٹ میں اسے کس دیا۔ جیک کو گاڑی میں پھینک کر اس نے ڈکی بند کی اور اپنے خاص صاف کیے۔ میرے یاد دلانے پر اس نے کپڑے سے جیک بھی صاف کیا اور ٹائر کو بھی، تاکہ ہمارے فنگر پرنٹ کہیں نہ رہے۔ اب میں دلاور کی گاڑی لے کر جاتا ہوں، میں نے کہا۔ تو باغ جناح کی طرف جا، ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہے۔ محسن نے کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں ورنہ تیرا واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آ جاؤں گا ٹیکسی میں نے کہا، یہ نہ ہو دیر ہو جائے اور دلاور لوٹ جائے۔ ارے بھائی، دلاور اب ہماری مٹھی میں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ محسن نے کہا، وہ انتظار کرے گا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہوئیں۔ آدھے گھنٹے میں شہر کی ٹریفک سے گزر کر صدر پہنچنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ہم دونوں ماہر ڈرائیور تھے اور دونوں کو اپنی اپنی منزل کا علم تھا۔ رش میں کئی جگہ ہم ایک دوسرے کی نظر سے اوجھل ہوئے، لیکن پھر مل گئے۔ جب ہم نے دھرمپور سے آگے صدر کے قریب ریلوے کراسنگ کو عبور کیا تو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور ابھی کم سے کم 10 منٹ کی مسافت باقی تھی۔ لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ واپسی پر ہمیں نصف سے بھی کم فاصلہ طے کرنا تھا اور واپسی کا راستہ بھی صاف تھا۔ رابعہ کی اسکوٹی کے قریب، جس میں فتح شیر کی لاش ایک باتھ روم میں 16-17 گھنٹے سے پڑی تھی، میں نے ٹیڈی کو دیکھا۔ غالباً وہ کار کو پہچان کے آ گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور دلاور کی کار کو سیدھا کوٹھی کے گیراج میں لے گیا۔ ٹیڈی میرے پیچھے پیچھے آیا۔ میں اس وقت کپڑے سے اسٹیئرنگ وہیل، گیئر لیور اور دروازے کو صاف کر رہا تھا جہاں میرے ہاتھ لگے تھے۔ یہ آپ نے کیا غضب کیا جی؟ ٹیڈی بولا۔ اگر یہاں پولیس ملتی آپ کو پھر؟ پولیس کیسے مل سکتی تھی؟ میں نے ہنس کر کہا، تمہارا ٹیلی فون جو مل گیا تھا۔ میرا ٹیلی فون؟ ٹیڈی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ قسم مولا کی میں نے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ سب خیریت ہے؟ میں نے اس کی بخلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا سکندر بادشاہ، یعنی حد ہے۔ اس نے مجھے غیر سنجیدہ دیکھ کر کہا، اچھا چھوڑو، جب خیریت ہے تو خیریت ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بس ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں پولیس نہیں آئی۔ ٹیلی فون کی جگہ تم نے ٹیلی پیتھی سے کام لیا۔ کس سے جی؟ ذرا اردو میں بتاؤ، ہم جاہل آدمی ہیں۔ وہ بولا، ٹیلی پیتھی یہ فون کی سانس ہوتی ہے۔ میں نے کہا، جیسے ٹیلی ویژن سوسر ہوتا ہے، چلو بیٹھو۔ ٹیڈی مذاق کو نہ سمجھنے کے باوجود ہنسا اور پھر میرے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ تم کس کی شاہی سواری میں آئے ہو؟ وہ بولا، کوئی نیا چکر لگتا ہے مجھے تو۔ یہ سب پرانے چکر ہیں استاد، تقدیر کے چکر۔ میں نے کہا، جنہوں نے ہمیں چکر بنا دیا تھا، اور بقول شاعر ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں۔ میں نے کہا، 15 منٹ ہے میاں شیروانی۔ پھر تو 1 منٹ فالتو ہے۔ وہ بولا اور گاڑی کو موڑ کر سڑک پر لے آیا۔ 14 منٹ میں باغ جناح تک پہنچنے کے لیے اس نے کار کو سپر سانک جیٹ کی رفتار سے دوڑایا۔ میں تو اس قسم کی پرخطر مہمات کا عادی تھا، لیکن ٹیڈی کی حالت غیر ہوگی۔ اس نے کئی بار محسن کو ٹوکا، کیا مروانا چاہتے ہو بھائی محسن؟ محسن نے رفتار اور بڑھا دی۔ یار سکندر بادشاہ، ایسے تو اوپر پہنچ جائیں گے، کوئی پیچھے لگا ہوا کیا؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ نہیں، محسن نشے میں ہے۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں سرگوشی کی، اس وقت کسی کی نہیں سنے گا۔ یا میرے مولا، اب اسے مت بلا لینا، یہ کوارائی مارنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ اوپر منہ اٹھا کے بولا۔ پہلے ہم چڑیا گھر کی طرف سے داخل ہوئے، لیکن اوپن ایئر تھیٹر اور ریسٹورنٹ کی طرف جانے والی سڑک کو ریلوے لائن کے ٹکڑے گاڑ کر یوں بند کر دیا گیا کہ درمیانی فاصلے میں سے موٹر سائیکل والے تو نکل جاتے تھے، لیکن کار کا گزرنا ناممکن تھا۔ اگر ہم دوسری طرف جاتے تو ہم دلاور کی گاڑی کے بہت زیادہ قریب بیدوز سے پارکنگ ایریا میں رکنا پڑتا، اور ان حالات میں ہمارے لیے اس گاڑی کو پہچاننا بھی مشکل تھا۔ یہ بہت خطرناک اقدام ہوتا۔ معلوم نہیں کہ وہ کس کی کار لے کر آیا تھا۔ ٹیکسی میں وہ اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ عموماً ٹیکسیوں میں ریڈیو نہیں ہوتے، اور ہوں بھی تو دلاور کسی ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں ہم سے بات کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک کار کا انتظام کیا ہوگا، اور شاید ہال روڈ سے کوئی FM مائکرو فون بھی خریدا ہوگا۔ جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہاں سے باغ کا دوسرا حصہ 1 فرلانگ دور ہے۔ میں نے کہا، وہ لاہور جم خانہ کے پاس موجود ہوگا اور ہر گاڑی کا نمبر نوٹ کر رہا ہوگا۔ محسن نے کہا، مواصلاتی رابطہ قائم ہوتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ ہم کس کار میں آئے ہیں۔ اگر ہم مال روڈ کے متوازی کچے راستے پر لیڈیز کلب سے ذرا پیچھے رک جائیں۔ میں نے کہا، گویا گورنر ہاؤس کے گیٹ کے بالکل سامنے۔ محسن نے کہا، فوراً کوئی تفتیش کے لیے آ جائے گا، آگے رکیں گے تب بھی مشکوک نظر آئیں گے۔ یار کیوں نہ ہم جم خانہ میں ممبروں کے مخصوص راستے سے اندر چلے جائیں۔ میں نے کہا، چوکیدار روکے گا لیکن پرواہ نہیں، تو سیدھا گزر جا، میں بات کر لوں گا۔ گاڑی نے ایک لمبا چکر کاٹا اور جم خانہ کی عمارت کے گیٹ میں پیچھے سے داخل ہوئی۔ حسب توقع ایک چوکیدار نے آگے بڑھ کر ہمیں بتایا کہ یہ جگہ صرف ممبروں کی گاڑیوں کے لیے ہے۔ ہمیں بٹ صاحب نے یہاں ملنے کو کہا تھا۔ میں نے کہا، ہم ذرا پہلے آ گئے ہیں، یہیں انتظار کریں گے۔ کون بٹ صاحب؟ قیوم بٹ صاحب یا نصیر بٹ صاحب؟ وہ بولا، قیوم بٹ صاحب۔ میں نے بغیر سوچے کہا، انہوں نے 8:30 بجے کا وقت دیا تھا، ہم ان کے مہمان ہیں۔ چوکیدار لوٹ گیا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مذکورہ قیوم بٹ صاحب موجود نہ تھے، ورنہ ہمیں ان سے شرف ملاقات حاصل کرنا پڑتا یا ان کے آنے سے پہلے جانا پڑتا۔ میں نے مائی کان کر کے دلاور کو مخاطب کیا، ہیلو دلاور، دس از MRS۔
محسن نے کار کے ریڈیو کو FM بینڈ پر ٹیون کرنا شروع کر دیا تھا۔ دلاور کی آواز اچانک آئی، یہ کیا بکواس ہے MRS؟ ویری گڈ، تمہیں بھی مل ہی گیا FM مائک۔ میں نے کہا MRS بکواس نہیں ہے اپنے چودھری صاحب، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ محسن، رابعہ اور سکندر، دلاور نے میری بات کاٹ دی۔ آواز صرف M اور S کی سنی ہے میں نے، MRS کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے دلاور، میں نے کہا، اور وہ ہے مائٹ از رائٹ سوسائٹی۔ مطلب سمجھتے ہو نا اس محاورے کا؟ انجمن مالکان لاٹھی و بینس سمجھ لو، یہ وہ تنظیم ہے جس کے تم بھی ایک ممبر ہو۔ ہم تو بعد میں شامل ہوئے، تم نے بہت سے پہلے اس اصول کو اپنا لیا تھا، اور تم نے کیا، نہ جانے کب سے دنیا میں یہی اصول کار فرما رہا ہے۔ اسی نے لیگ آف نیشنز کے وجود کو بے مصرف بنا دیا تھا، اور اسی نے اقوام متحدہ کو تماشا بنا دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ افراد، ادارے، ممالک اس تنظیم کے رکن بنتے جا رہے ہیں، اور جس کی لاٹھی اسی کی بینس کا فلسفہ بین الاقوامی سچائی سمجھا جانے لگا ہے، یونیورسل ٹروتھ۔ کیا تم نے مجھے یہی لیکچر دینے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ دلاور کی آواز آئی۔ نہیں، لیکچر دینے سے میرا ہی وقت ضائع ہوگا، میں تم کو حکم دیتا ہوں، میں نے کہا، اور تھوڑا سا وقفہ دیا۔ تم جا کھڑے ہو، وہاں سے اپنی گاڑی نکالو اور کشمیر روڈ سے 500 والی سڑک پر چلو۔ میرے پاس دوسری گاڑی ہے، تمہیں معلوم ہی ہوگا، وہ تلخی سے بولا۔ گاڑی کا میک، ماڈل، رنگ اور نمبر بتا دو، میں نے کہا، اور ٹھیک 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے جاؤ۔ میں کہیں جانے کے لیے نہیں آیا، تم سے بات کرنے آیا ہوں، وہ بولا۔ تم مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ انکار نہ میں کرنا چاہتا ہوں اور نہ تم کر سکتے ہو دلاور، میں نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سودا کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ میں خود کو یہاں محفوظ نہیں سمجھتا۔ مجھے کیا معلوم تم اکیلے ہو یا مجھے قتل کرنے کے لیے اپنی شکاری ٹیم کے ساتھ ہو؟ یہ اندیشہ تو مجھ کو ہے، دلاور نے کہا۔ اب تمہیں قتل کیسے کر سکتا ہوں میں؟ تمہاری پوزیشن اس لحاظ سے بہتر ہے کہ تم اکیلے نہیں، پولیس بھی تمہارے ساتھ ہے، میں نے کہا۔ جو کام تم خود سامنے آئے بغیر کرنا چاہو وہ پولیس سے بھی کروا سکتے ہو۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارے آس پاس دوسری گاڑیوں میں سادہ کپڑوں والی پولیس کی نفری موجود نہیں ہے؟ تم نے 2 گھنٹوں میں کچھ تو کیا ہی ہوگا۔ مجھے 2.25 گھنٹے ملے تھے، وہ بولا۔ اگر میں اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کے نہ آتا اور اس کے دونوں فلیٹ ہو جانے والے ٹائروں کو بدلتا تو مجھے 1 گھنٹہ وہیں لگ جاتا۔ پھر تم کیسے آئے؟ کسی باڈی گارڈ کی گاڑی میں؟ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، مجھے وہاں سے ٹیکسی لینی پڑی، دلاور بولا۔ گھر سے میں نے ڈرائیور کو اپنی گاڑی لینے بھیجا اور خود یہاں دوسری گاڑی میں پہنچا ہوں جو میری بیوی کے استعمال میں رہتی ہے۔ واک سال ہے 3 سال پہلے کا ماڈل، ڈارک گرین نمبر ہے۔ نمبر کو چھوڑو، دور سے نظر بھی نہیں آتا اور غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ میں گاڑی کو پہچان لوں گا، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہوگی، میں کسی بھی رکشہ یا ٹیکسی میں آؤں گا۔ یہاں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم سامنے آئے بغیر بھی تو سودا کر سکتے ہو۔ دیکھو دلاور، میں اس کھیل سے اکتا گیا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ تمہاری پہلی آفر ٹھکرا کر میں نے ایک جذباتی خماقت کی تھی، اس کا میں نے خمیازہ بھگتا، یہ تم بھی جانتے ہو، لیکن اس وقت میری جگہ تم بھی ہوتے تو یہی کوشش کرتے۔ میں نیا ولایت سے آیا تھا اور ذہنی طور پر اس شدید صدمے کے لیے تیار نہ تھا جو مجھے یہاں پہنچتے ہی اٹھانا پڑا۔ ان حالات میں غصے نے مجھے پاگل کر دیا اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی۔ تو یہ میرا قصور نہیں تھا، میرے جوان خون کا ابال تھا۔ کیا اب تم خود کو بوڑھا سمجھنے لگے ہو اس عمر میں؟ وہ تن سے ہنسا، لیکن مجھے اس کے لہجے میں اطمینان کی جھلک محسوس ہوئی، وہ اطمینان جو آخری وقت میں شکست کی خبر کی جگہ فتح کی نوید ملنے سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اس کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد از خرابی بسیار میں رائے راست پر آ گیا ہوں۔ وہ کب نہیں چاہتا تھا کہ یہ محاذ آرائی ختم ہو، جس میں اندازوں کی غلطی کے باعث خود اسے بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ وہ عدم تحفظ کے احساس کا شکار تھا اور مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا، ایک ایسے وقت میں جب اس کا خیال تھا کہ حریف کی گوریلا جنگ کا نشانہ براہ راست اس کی ذات ہونے لگی ہے۔ یہ اطلاع انتہائی تسلی بخش تھی کہ صلح کے آثار پیدا ہو چلے ہیں۔ وہ صلح کے لیے مجھے منہ مانگی قیمت دے سکتا تھا۔ اس کے ذہن نے میری بات کا منطقی تجزیہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ نقصان اگر دلاور کو ہوا تھا تو مجھے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا تھا۔ میرے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو نقصان کا بوجھ اٹھانا پڑا تھا، خون دونوں طرف سے بہا تھا، لیکن میرا ساتھ دینے والے تعداد میں زیادہ تھے۔ دلاور نے سمجھا کہ اسی حساب نے مجھے بے بس اور مجبور کر دیا ہے اور اب مجھ میں مزید نقصانات اٹھانے کی طاقت نہیں رہی۔ وہ کاروباری ذہن رکھنے والا غیر جذباتی آدمی تھا۔ اگر وہ فتح کو انا کا مسئلہ بنا لیتا تو یہ نہ دیکھتا کہ نقصانات کا تناسب کیا ہے۔ اس نے صرف اپنے نقصان کو دیکھا، صرف وہ شمار کیا جو اس نے گنوا دیا اور آئندہ کے نقصانات کا تخمینہ لگایا۔ مجھے اگر 10 گنا نقصان ہوتا تو یہ اس کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں تھی۔ فائدہ وہ تھا جو اپنے خسارے کو منافع میں بدلنے سے حاصل ہو سکتا تھا، اور آج بلاخر وہ وقت آ گیا تھا۔